رنجو غم مٹانے والے آقا رسول خدا احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے رب کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ بندہ منافقت اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ سبحان اللہ۔ نام حضرت پہ لاکھ بار درود، نام حضرت پر لاکھ بار درود، بے عدد اور بے شمار درود ہم کو پڑھنا خدا نصیب کرے، دم بدم اور بار بار درود۔ مومنو آپ پر پڑھے جاؤ با ادب اور با وقار درود۔ جو محب نبی ہے اے کافی، جو محب نبی ہے اے کافی، چاہیے اس کو بار بار درود۔ ذرا غور کیجئے کہ 100 بار درود پاک پڑھنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے، انعام کتنا بڑا ہے کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ منافقت اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک ہے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک ہے۔ آپ اگر شارٹ سے مختصر سے درود پاک پڑھنا شروع کریں تو غالباً 15 سے 20 منٹ میکسیمم آپ کے 100 درود پاک پورے ہو جائیں گے، اور انعام اتنا بڑا۔ میں چوٹ کرنے کے لیے کہتا ہوں، اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ جناب 100 بار جو درود پاک پڑھے گا اس کو 10,000 روپے ملیں گے، بندہ کہے یار 15 منٹ میں 10,000 روپے، 1000 بار درود پاک پڑھے گا تو 1,00,000 روپے ملیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب دنیا کا اگر کوئی انعام اعلان کر دیا جائے تو سارے ہی لوگ اسے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ آخرت کا کتنا بڑا انعام ہے، ہر درود پر 10 رحمتیں۔ آپ یقین کریں کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی ایک رحمت نہیں خریدی جا سکتی، اللہ نہ چاہے جس پر رحمت، کون رحمت لے سکتا، مگر درود پاک سبحان اللہ ہر درود پر رحمتیں برس رہی ہیں۔ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، معاملات چل رہے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں ہماری بھی حفاظت رہے، ہمارے بچوں کی، ہمارے کاروبار کی، ہمارے گھر بار کی حفاظت رہے، ہم سفر پر جائیں تو خیر سے جائیں، واپس بھی خیر سے آئیں۔ تو سبحان اللہ مجھے بتائیے جس پر رحمت الہی برستی رہے تو اس کی کیسی حفاظت ہو جائے گی؟ تو گھر سے نکلے تو درود پڑھیں، سفر میں درود پڑھیں، بچوں کو کہیں کہ وہ گھر پہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ یہ سارا رحمتوں کا حصار جو ہے ہمارے ارد گرد رہے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، محبوں پاؤ گے جنت میں گھر درود پڑھو، 1000 درد کو یہ ایک دوا کفایت ہے، 1000 درد کو یہ ایک دوا کفایت ہے، جو پیش آئے ذرا بھی خطر درود پڑھو۔ ایک بار پھر درود پاک پڑھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، علامہ ابن حجر رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں درود پاک ایک نیکی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ہم درود پڑھتے بعضوں کا سمجھتے ہیں ایک نیکی کمال، یہ کئی نیکیوں کا مجموعہ ہے۔ درود پڑھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، یہ ایک نیکی۔ درود کی برکت سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر یقین بڑھتا ہے، یہ دوسری نیکی۔ درود پاک پڑھنے میں تعظیم مصطفیٰ ہے، رسپیکٹ آف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، یہ تیسری نیکی۔ درود پاک پڑھنے سے آخرت پر ایمان پکا ہوتا ہے، یہ چوتھی نیکی۔ درود پاک میں
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات کا ذکر ہے. یہ پانچویں نیکی، اور درود پاک میں نیکوں کے سردار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور نیکوں کے ذکر پر رحمت اترتی ہے. یہ چھٹی نیکی ہے. ہائے ہائے، نیکیوں کا انبار لگ جاتا ہے اگر بندہ درود پاک پڑھنے والا بن جائے. اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بار پھر درود پاک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے اور قرآنی واقعہ ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بات نہیں مانتے تھے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی بات کرتے تھے. نمرود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا. بڑے طویل واقعات ہیں کہ کس طرح نمرود کے دربار میں رہ کر حضرت ابراہیم نے حق کی دعوت دی. نمرود نے کہا کہ میں خدا ہوں، تو آپ نے فرمایا خدا تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے. تو نمرود نے کیا کیا، ایک بندہ جس کو سزائے موت سنا دی گئی تھی اس کو جیل سے نکال کے رہا کر دیا. کہا دیکھو میں نے بھی زندہ کر دیا، اس کی تو موت لکھی ہوئی تھی نا، سزائے موت ہو گئی تھی، میں نے اس کو فارغ کر دیا. آپ نے فرمایا اللہ تو وہ ہے جو موت دیتا ہے. تو اس نے ایک عام بندے کو پکڑا اور اس کو قتل کا حکم دے دیا، اس کو مار دیا. کہا کہ موت تو میں بھی دیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکال کر مغرب میں طلوع کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا. اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، یہ کیسے کر سکتا ہے کوئی. تو بہرحال کمال کا جذبہ تھا، کمال کا یقین تھا اللہ وحدہ لا شریک پر، ایسا یقین سبحان اللہ. اب جب نمرود نے دیکھا کہ کوئی بات یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ان بدبختوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے. اچھا وہ کوئی نارمل آگ نہیں تھی، ایسی آگ نہیں تھی کہ لکڑیاں لگائیں اور جناب بندے کو ڈالنا ہے. ایک ایسی آگ تھی کہ جو اس وقت تک اتنی بڑی آگ لگائی نہیں گئی تھی، اور ایسی آگ تھی کہ کوئی پرندہ بھی اوپر سے گزرتا تھا تو وہ گزر نہیں پاتا، جل کے اس کے اندر کوئلہ بن جاتا تھا. اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس آگ میں پھینکا جانے لگا. دیکھیں آج بھی اگر کوئی جیل میں قید ہو نا، سزا سنا بھی دی گئی ہو، تو اس کو یقین ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا، ضمانت ہو جائے گی. یہاں تک کہ سزائے موت کے قیدیوں کو بھی یقین ہوتا ہے کہ چلے کوئی نہ کوئی چانس ہوگا، کوئی سزا معاف ہو جائے گی، کوئی عمر قید میں تبدیلی ہو جائے گی. سنا ہے پاکستان کی جیلوں میں کئی سال سے لوگ ہیں سزائے موت کے قیدی ہیں مگر ان کو سزائے موت نہیں ہو رہی. تو کوئی نہ کوئی یقین یا امید رہتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا ہے، اپنی طرف سے اچھال دیا گیا. تو جبریل امین آئے اور آ کر کہا کہ اے ابراہیم کوئی حاجت ہے تو بتائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں ہے. کہا پھر جس سے حاجت ہے اس کو بتا دینا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تو عرض کریں. تو آپ نے کہا حسبی من سؤالی علمہ بحالی، اے جبرائیل میں کس حال میں ہوں میرا رب کریم جانتا ہے، اس کا جاننا میرے مانگنے سے بہتر ہے. اب یقین کا لیول تو دیکھیں نا، اللہ دیکھ رہا ہے نا، میرے مانگنے سے بہتر یہ کہ وہ جانتا ہے. اس نے دیکھا ہے، اسے معلوم ہے مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اگر وہ راضی تو میں بھی راضی. پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاوا ہوں. اگر میرا مالک میرے دکھ میں راضی ہے تو میں نے سکھ کو کیا کرنا ہے. یہ کیسا یقین تھا. مگر اس یقین کا نتیجہ کیا نکلا کہ قرآن میں رب فرماتا ہے یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم. پھر آگ کو رب نے کیا حکم دیا، ذرا سمجھیے گا بات کو. اللہ کی قدرت کا کیسا نظارہ ہے اس واقعے میں. مجھے بتائیے آگ کا کام کیا ہے. آگ کا کام تو جلانا ہی ہے نا. عقل بھی کہتی ہے، سائنس بھی کہتی ہے، تجربہ بھی کہتا ہے جب بھی آگ ہے کوئی چیز ڈالو جلی جاتی ہے. مگر اسی آگ کو رب نے کیا حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم کا ایمان ایسا تھا، یقین ایسا تھا کہ اتنی بڑی آگ جو ہے حضرت ابراہیم کے لیے گلزار بن جاتی ہے، باغ بن جاتی ہے. اچھا پھر ہوا کیا کہ نمرود جو ہے
کچھ دنوں کے بعد، ایسا نہیں فوراً، کچھ دنوں تک آگ جلتی رہی، حضرت ابراہیم اس میں ڈالے جا چکے تھے۔ نمرود نے سوچا دیکھوں تو صحیح کہ ابراہیم کا حال کیا ہوا ہے۔ وہ اپنے محل کی چھت پر چڑھ گیا، اور چھت پر چڑھنے کے بعد اس نے آگ کی طرف دیکھا۔ وہ حیران ہو گیا کہ حضرت ابراہیم اس اتنی بڑی آگ میں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے بندہ باغ میں بیٹھا ہوتا ہے، بالکل اس آگ نے کوئی بال بھی بیکا نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم چند منٹوں یا چند گھنٹوں میں نہیں رہے۔ تفاسیر میں لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں ایک روایت کے مطابق 7 دن اور ایک روایت کے مطابق 40 دن اس آگ میں رہے، مگر جب آپ باہر آتے ہیں تو آگ نے کوئی اثر آپ پر نہیں ڈالا۔ اللہ اکبر۔ اچھا پھر اس نے کیا کیا؟ نمرود نے یہ کیا کہ ہو سکتا ہے یہ آگ کی جو نا یہ کیٹیگری ٹھیک نہیں ہے، یہ آگ جلانے والی آگ نہیں ہے، تو نمرود نے پریکٹیکل کرنے کے لیے ایک اور بندے کو اس آگ میں ڈال دیا۔ حضرت ابراہیم اس آگ میں موجود ہیں اور بڑے نارمل طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، آگ جل رہی ہے، تو نمرود نے ایک اور شخص کو آگ میں ڈالا۔ جیسے ہی وہ بندے کو آگ میں ڈالا، اس آگ نے اس بندے کو جلا کر راکھ کر دیا۔ یعنی اس آگ کا کام جلانا تھا، مگر میرا رب جس کے لیے چاہے وہ آگ گلزار بن سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب یہ معجزہ لوگوں نے دیکھا تو کئی لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، مگر نمرود کے نصیب میں ایمان نہیں تھا۔ لیکن اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا؟ یقین، بلیف، اللہ پر بھروسہ۔ اور اگر رب پر بھروسہ ہونا تو ایسے کام آج بھی اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں، شاعر مشرق کہتے ہیں نا، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، there is only one condition، ایمان وہ چاہیے، یقین وہ چاہیے۔ اگر آج بھی ہو کیسا ایمان؟ ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ آج بھی غموں کی آگ باغ بنے گی، آج بھی آپ کی مشکلوں کی آگ باغ بنے گی، مگر پرابلم یہ کہ یہ بھروسہ کہاں ہے، وہ یقین کہاں ہے اللہ پر؟ ڈگمگا گئے ہم لوگ، ہمارے یقین اور بھروسے ہل گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے ایک اور واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کو امت کا حکیم کہا جاتا تھا، بڑے کمال کی شخصیت اور بڑے عقل مند اور دانا تھے۔ آپ کے دور میں، آپ یمن میں رہتے تھے اور آپ تابعی بزرگ ہیں۔ تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے کسی صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہی ہوا ہو، تابعی۔ سبحان اللہ، وہ تابعی بزرگ تھے، یمن میں رہتے تھے۔ آپ کے دور میں ایک شخص تھا اسود انسی، اس بندے نے معاذ اللہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، اور ایک دن زبردستی آپ کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ کہا ہاں بالکل، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، سچے نبی ہیں، وہ میرے آقا ہیں، میں ان پر ایمان رکھتا ہوں۔ تو پھر وہ کہتا اچھا یہ گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت ابو مسلم خولانی کہتے ہیں کہ میں نے نہیں سنا تم کیا کہتے ہو، یعنی سنا ہی نہیں، اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ اسود انسی کو بڑا غصہ آیا، اس نے فوراً حکم جاری کیا کہ بڑی اور خوفناک آگ جلائی جائے۔ آگ جلائی گئی، ابو مسلم رحمت اللہ تعالی کو اس دہکتی آگ میں ڈال دیا جائے، حکم دے دیا۔ آپ کا ایمان ٹس سے مس نہیں ہوا، آپ کھڑے رہے اور آپ کو اٹھا کر آگ میں ڈال دیا گیا۔ سبحان اللہ، جس رب نے حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا تھا نا، گلزار کیا تھا، ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی کے لیے بھی وہ آگ سلامتی والی ہو گئی، بالکل صحیح سلامت آگ سے باہر آ گئے۔ اسود انسی نے جب یہ دیکھا کہ یہ اتنی بڑی کرامت، اب یہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو میری تو نبوت کا جو دعویٰ ہے وہ بیڑا غرق ہی ہو جائے گا، تو ان کو آزاد بھی کر دیا اور کہا کہ فوراً یہاں سے آپ چلے جائیں۔ تو آپ کو یمن سے نکال دیا، آپ یمن سے نکلے اور مدینہ منورہ حاضر ہو گئے۔ غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں نہ کام آتی ہیں نہ شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر۔ بات
یقین کی ہے، بات ایسے کس کو کہتے ہیں ایمان کی ہے. آج تو پرابلم یہ ہے، آج ہمیں کوئی سوال کر دیں ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ واقعی اس بات کی دلیل کیا. اپنے ایمان کے بارے میں لوگ تذبذب کے شکار ہو جاتے ہیں. اللہ ایک ہے، اللہ واقعی موجود ہے، اللہ کہاں ہے، معاذ اللہ، ایسے ایسے سوال لوگ کر دیتے ہیں. اور چونکہ مطالعہ ہوتا نہیں ہے، علماء کی صحبت ہے نہیں. آپ سمجھیے بات کو، اس وقت جو ماحول ہے اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنے کا دور ہے. ہمیں پتا ہونا چاہیے ہمارا ایمان کیا ہے، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، جنت دوزخ، ہم کیا ایمان رکھتے ہیں اور اس کی ڈیٹیل کیا ہے. مسلمانوں کو اسلام کے بارے میں پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اور اچھا، جنہوں نے ایمان پر حملہ کرنا ہے ان کو سب پتا ہے، ان کو پتا ہے ان کو کیسے بہکانا ہے، ان کو پتا ہے ان کے دل میں شک کی پن کیسے چبونی ہے. تو خدارا یہ بات سمجھیے کہ اس وقت باقاعدہ ایسے لوگ، ایسے ادارے کام کر رہے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کا ایمان چھین لیا جائے، ان کو اپنے رب سے ہی جناب یقین ختم کر دیا جائے، اسلام سے ہی ان کو ہلا دیا جائے، مگر فکر ہی کسی کو نہیں ہے. امام عشق و محبت اعلی حضرت نے 100 سال پہلے یہ بات کہی تھی. بتاؤ وہ 100 سال پہلے کے معاملات تھے، اب اور کتنے خطرناک ہو گئے. آپ نے لکھا تھا سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. انہوں نے سمجھایا تھا کہ چور رکھوالے بن گئے ہیں، آپ کو اسلام کے لبادے میں اسلام کی بات کرنے آئیں گے اور ایمان لوٹ کے چلے جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا. کہتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں. کیا محاورہ استعمال کیا ہے، آنکھ میں جب کاجل لگا ہوا ہو تو کون نکال سکتا ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. یہ دور غفلت کی نیند سونے کا نہیں ہے. ہمارے بچوں کو کتنا پتا ہے اسلام کے بارے میں، خود ہمیں کتنا معلوم ہے. لیکن یقین بزرگوں کا کیسا تھا کہ جناب ان کو آگ میں ڈال دیا جاتا تھا، وہ آگ باغ بن جاتی تھی. یقیناً آج کے دور میں یہ ٹیسٹ نہیں کریں گے ہم. اب یہ بھی نہ ہو کہ جناب کوئی کہے چلو جناب اسلام یقین جو ہے میرا اسلام حق پر ہے کہ نہیں، آگ میں جاتا ہوں، آگ نہیں جلائے گی مجھے. پہلا ایسے یقین بھی تو لائے نا. یہ امتحان اور ٹیسٹ کرنا ہمارا کام نہیں، یہ اللہ والوں کا انداز ہوتا تھا. بڑی خوبصورت بات سمجھیے گا کہ ہمیں کس طرح اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے. ایک شخص نے حضرت عیسیٰ سے کہا آپ اللہ پر کامل بھروسہ کرتے ہیں؟ کہا بالکل کرتا ہوں. کہا پھر پہاڑ سے کود جائیں، اللہ نے بچانا ہوگا تو تمہیں بچا لے گا. آپ کا رب بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا دیکھتے ہیں. کیا خوبصورت جواب دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. آپ فرماتے ہیں اللہ پر بھروسہ ضرور رکھتا ہوں مگر اللہ کا امتحان نہیں لیتا ہوں. تو یہ بھی بات سمجھنے والی ہے. اس طرح کے ٹیسٹ نہیں لیے جاتے اپنے آپ پر، مگر ان واقعات سے سیکھنا کیا ہے کہ یقین کیسا ہونا چاہیے، رب کے فیصلوں پر اطمینان کیسا ہونا چاہیے. سبحان اللہ. انہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور واقعہ ہے نا. ایک قافلہ تھا، 3 افراد ہیں، بلکہ اس میں سبحان اللہ 4 افراد ہیں. حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، بی بی ہاجرہ، اور چوتھے کون تھے؟ حضرت جبرائیل. حضرت جبرائیل راستہ بتا رہے ہیں. یہ پورا قافلہ پیچھے پیچھے جا رہا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ حضرت جبرائیل سے حضرت ابراہیم کو اتنا شوق تھا، پوچھتے ہیں اے جبرائیل ہماری منزل آ گئی؟ کہتے ہیں بھی اور آگے. ہماری منزل آ گئی؟ کہتے ہیں بھی اور آگے. لکو دک صحرا میں ایک ٹیلے پر جا کر، کون سی جگہ تھی جہاں آج مکہ آباد ہے؟ کچھ بھی نہیں تھا، کعبہ بھی نہیں تھا. اسی ٹیلے والی جگہ پر بعد میں کعبہ بنایا گیا. بالکل صحرا ہے، نہ پانی ہے نہ کھانا ہے. حضرت جبرائیل نے بتایا اے ابراہیم تمہارا مقام آ گیا ہے. حضرت ابراہیم کی اطاعت دیکھیں کہ وہ بیٹا جو 99 سال کی عمر میں دعاؤں کے بعد ملا ہے. حضرت اسماعیل آپ کو 99 سال دعا کرتے کرتے گزر گئے، پھر ملے تھے، مگر حکم کیا تھا کہ اپنے بیٹے کو، اپنی زوجہ کو وہاں چھوڑ آؤ. حضرت ابراہیم اپنی زوجہ کو، اپنے بیٹے کو جب چھوڑ کر جاتے، تھوڑے سے کھجورے ہیں، پانی ہے، تو بی بی ہاجرہ کیا کہتی ہیں؟ 3 بار کہا کہ ابراہیم کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں، کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے جواب نہیں دیا. تو آخر میں کہتی اللہ امرک بہذا، اے اللہ کے نبی، کہ اللہ پاک نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟
آپ نے کہا مجھے رب نے حکم دیا ہے. اب یقین دیکھیں اس خاتون کا, اس ماں کا یقین دیکھیں جس کا چھوٹا بچہ ساتھ ہے, دودھ پیتا بچہ ساتھ ہے, نہ کوئی انسان نہ پرندہ. مگر جب حضرت ابراہیم نے کہا نا کہ ہاں رب کا حکم ہے, تو کیا کہا, اے اللہ پاک کے نبی, اگر یہ اللہ پاک کا حکم ہے تو پھر آپ خیر سے جائیں, اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. رب کا حکم ہے نا, پھر کھانا بھی اسی نے دینا ہے, پانی بھی اس نے دینا ہے, ہماری حفاظت بھی اسی نے کرنی ہے. آئے ہائے یقین کیسا تھا کہ وہ رب رحمان قدرتوں والا ہے. اللہ وہ ہے جو مردے سے زندہ نکال سکتا ہے. اللہ وہ ہے جو دن سے رات کو بناتا ہے, رات سے دن کو بناتا ہے. اللہ پاک وہ ہے جو بنجر زمین کو سرسبز و شاداب بنا دیتا ہے. یہ وہی رب ہے جو صحرا سے چشمے نکال دیتا ہے. اللہ پر یقین تھا کہ اگر پانی نہیں تو کیا ہوا, پانی بھی اسی کی نعمت ہے, وہی عطا فرمانے والا ہے. ارے یہاں کھانا نہیں تو کیا ہوا, رزق دینے والا تو موجود ہے. سبحان اللہ. اور ایسا ہی ہوا, کہا اب خیر سے جائیے, اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. کیا خوبصورت شعر ہے نا, یقین مثل خلیل آتش نشینی, یقین مثل خلیل آتش نشینی, یقین اللہ مستی خود گزینی, سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار, غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. کیا ترجمہ ہوا اس کا معنی کیا ہوا؟ یقین کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کی طرح بے خطر بغیر ڈرے آگ میں کود جانے کا نام یقین ہے. یقین کیا ہے؟ محبت الہی میں غرق ہو جانا اور اپنے آپ کی اصلاح میں لگ جانا یقین ہے. آپ خوش نصیب ہو, آپ کے ساتھ والدین ہیں. ارے ماں باپ ہاتھ اٹھائیں, طوفان ٹل جاتے ہیں, بلائیں ٹل جاتی ہیں, بڑے بڑے پہاڑ راستے سے ہٹ جاتے ہیں. کتنی مشکلیں آپ کے ساتھ, کتنی پریشانیاں, کیوں نہیں بیٹھتے ماں باپ کے قدموں میں, کیوں نہیں کہتے ان کو ہاتھ اٹھاؤ, پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے. مشکل سر پہ آتی ہے, بندے کو یاد آتا ہے ماں ہوتی تو دعا کرواتا, والد ہوتا تو میں اس سے دعا کرواتا. ارے آج تمہارے پاس تمہارے ماں باپ ہیں, بیٹھو ان کے قدموں میں, کرواؤ دعائیں, تمہارے مشکلیں کیسے آسان ہوں گی. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار چلتے چلتے آپ کو کچھ تھکاوٹ محسوس ہوئی, آپ نے اللہ پاک کی طرف, آپ چاہ رہے تھے کہ سفر آسان ہو جائے, اللہ پاک نے وحی بھیجی, اے موسیٰ قریب ایک پہاڑ ہے, وہاں تشریف لے جائیے, اس غار میں ایک شخص ہوگا, وہ آپ کے لیے سواری کا انتظام کر دے گا. حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں, کلیم اللہ ہیں, اللہ چاہتا تو ہوا کے ذریعے آپ کو سفر کروا دیتا, خود سواری کا انتظام فرما دیتا. آپ کو ایک بندے کے پاس کیوں بھیجا؟ آپ غار میں جاتے ہیں, اس شخص کے پاس جا کر کیسی گئے, اس شخص نے ابھی آپ کو پہچانتا بھی نہیں تھا. آپ نے فرمایا مجھے سواری چاہیے. اس شخص نے فوراً بادل کو حکم دیا, اے بادل نیچے آؤ. بادل نیچے آیا اور آپ نے فرمایا اس بادل کو شخص نے حکم دیا کہ ان کی منزل تک پہنچا دو. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ اس بادل پر سوار ہوئے اور حضرت موسیٰ حیران ہوئے, اور جناب وہ سفر کمپلیٹ ہو گیا. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, مولا یہ بندہ کون ہے جس کی دعا سے بادل نیچے آیا, بادل نے مجھے منزل تک پہنچا دیا. سنیے, اللہ کی بارگاہ سے ارشاد ہوا, اے موسیٰ یہ اپنی ماں کا فرما بردار ہے, اس نے اپنی ماں کی بڑی خدمت کی ہے. جب آخری وقت آیا نا تو اس کی ماں نے اس کو دعا دی تھی, بیٹا میں تم سے راضی ہوں, اللہ پاک بھی تم سے راضی ہو. اللہ فرماتا ہے موسیٰ میں اس سے راضی ہو گیا ہوں. اللہ نے فرمایا موسیٰ میں اس سے راضی ہوں. اب اگر یہ بندہ دعا کرے کہ یا اللہ سرخ پہاڑ کو سیاہ کر دے یا سیاہ کو سرخ بنا دے, اے موسیٰ میں اب اس کی یہ دعا بھی قبول کر لوں گا. ماں راضی تھی نا, رب بھی راضی ہو گیا, اور جب رب راضی ہو گیا پھر تمہارے کام سیدھے ہو جانے ہیں. جس کو دیکھو کوئی بیمار ہے, کوئی قرضے میں ہے, کوئی ٹینشن میں ہے, کوئی پرابلم میں ہے, ہر طرف دوڑ رہے ہو دعائیں کروانے. ارے ماں گھر میں بیٹھی ہے, اس کی دعا لے لو نا. والد گھر میں ہے, جاؤ نا اس کے پاس, پیر دبائیے ان کی خدمت کیجئے, معافی پہلے تو مانگیے ان سے. کتنی بلند آواز میں باتیں کی ہیں, کتنا جھاڑا ہے اپنے ماں باپ کو, کتنا برا بھلا کہتے ہو. دوستوں کے لیے ٹائم ہے, والد کے لیے ٹائم نہیں ہے. خدا کی قسم ثواب کا انبار ہے تمہارے گھر میں. حدیث پاک کے الفاظ ہیں, جو بیٹا جو اولاد اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ
سے دیکھے. حدیث پاک کا مضمون ہے, نبی پاک فرماتے ہیں جو اولاد اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. صحابی رسول نے پوچھا وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ 100 مرة, یا رسول اللہ کوئی 100 بار دن میں دیکھ لے. ارے ماں باپ تو گھر میں ہے نا, جتنی بار چاہے دیکھیں. اللہ اکبر. نبی پاک نے کیا فرمایا, اللہ اکبر و اطیب, اللہ بہت بڑا اور پاک ہے. یعنی کوئی 100 بار دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا. تمہارے گھر میں اتنا بڑا ثواب موجود ہے, اب مجھے بتاؤ دیکھنے پر حج کا ثواب ہے, پیر دبانے پر کتنا ثواب ہوگا, ویل چیئر چلانے پر کتنا ثواب ہوگا, ان کے لیے دوائی لانے پر کتنا ثواب ہوگا, ماں اور ابو کے لیے ان کی من پسند کبھی باہر سے کھانا لانے کا کتنا ثواب ہوگا, رات کو ان کی پکار پر کھڑے ہو کر لبیک کہنے کا کتنا ثواب ہوگا. ذرا سوچو تو صحیح, وہ بیٹیاں جو ماں کی خدمت نہیں کر رہی, ارے یہی بوڑھے ماں باپ ہیں جنہوں نے ہماری گندگیاں صاف کی ہیں, یہی وہ بوڑھے ماں باپ ہیں جنہوں نے انگلی پکڑ کر ہمیں چلایا ہے. آج ان کو چلنے کی ضرورت ہے, تم دور جا رہے ہو, آج ان کو تمہاری ضرورت ہے, تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ 2 ماں باپ مل کر 11 10 بچے سنبھال لیتے ہیں, 11 بچوں سے مل کر 2 ماں باپ نہیں سنبھالے جا. خدا کے واسطے یہ مت کرو. درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے. یہ پاور دیا گیا ہے کہ ساری مخلوق کی آوازیں وہ 3 چیزیں سن لیتی ہیں. بڑی امیزنگ حدیث ہے. وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جنت سنتی ہے, نبی پاک فرماتے ہیں جنت سنتی ہے, آگ یعنی دوزخ وہ بھی سنتی ہے, اور فرشتہ جو میرے قریب رہتا ہے وہ بھی تمام آوازوں کو سنتا ہے. جو روضہ رسول پہ فرشتہ موجود ہے وہ بھی ساری مخلوق کی آواز سنتا ہے. لسننگ پاور دیکھیے, ناٹ اونلی دا ہیومن بینگز, صرف انسانوں کی نہیں تمام مخلوق کی آوازیں یہ تینوں چیزیں سنتی ہیں. اب ذرا حدیث کا اگلا پارٹ سنیے گا. نبی پاک فرماتے ہیں جب میرا کوئی امتی کہتا ہے اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں, تو جنت کہتی ہے کہ اے اللہ عز و جل اس کو میرے اندر رہائش عطا فرما دے. جب جنت کا ہم سوال کریں تو جنت بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے, تو جنت مانگا کرو, جنت کا سوال کیا کرو, اللہ کی بارگاہ میں بار بار جنت کی التجا کیا کریں. نبی پاک فرماتے ہیں جب کوئی امتی کہتا ہے اے اللہ مجھے دوزخ سے پناہ دے, تو دوزخ کہتی ہے اے اللہ مجھ سے اس کو پناہ دے دے. جب میرا کوئی امتی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو میرے سر پر یہ نبی پاک کے قریب رہنے والا فرشتہ عرض کرتا ہے یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فلاں ہے, حضور کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے. آقا فرماتے پس اسے جواب مرحمت فرمایا جاتا ہے. جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اور اس کے فرشتے 1000 مرتبہ اس پر درود بھیجیں گے اور آگ اس کے جسم کو نہ چھوئے گی. ایک حدیث ہے اور کتنے سارے مدنی پھول ہیں. جنت کا سوال کرنے کی ترغیب ہے, جہنم سے پناہ مانگنے کی ترغیب ہے, اور درود پڑھنے والے کو کیسا اجر ہے. ساری برکتیں ایک طرف. مجھے ایک بات بتاؤ, جس سے آپ کو بڑا پیار ہو, بڑی ریسپیکٹ ہو, جس سے بڑی محبت ہو, اور آپ کا ذکر جب اس کے پاس کیا جائے آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے. بتائیے ایک امتی کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی کہ وہ یہاں درود پڑھے, ادھر فرشتہ اس کا نام بارگاہ رسالت میں پیش کرے. دربار رسالت میں حاضری کا گویا یہ پاس ہے ہمارے پاس. جتنی بار, اچھا ایسا بھی نہیں 100 بار پڑھیں تو 1 بار نام لے گا, آپ 100 بار درود پڑھیں فرشتہ 100 بار بارگاہ رسالت میں نام پیش کرے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو روزانہ سینکڑوں بار درود پاک پڑھیں. کوشش کریں کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں, اور جب جب موقع ملے اللہ سے جنت کا سوال کریں. اور سبحان اللہ, علماء کہتے ہیں رب سے مانگنا ہی ہے تو جنت الفردوس کا سوال کریں جو سب سے اعلیٰ جنت ہے.
اللہ سے جہنم سے پناہ مانگیں، انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ حضرت سید الاسقیاء راکب دوش مصطفیٰ، برادر شہید کربلا، جگر گوشائے فاطمہ، دل بند مرتضی، سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کا واقعہ سناؤں؟ آپ تو نبی پاک کے نواسے ہیں نا، آپ کی تو ولادت ہی مدینہ منورہ میں ہوئی ہے، مگر آپ کا حج کا کیا انداز تھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں یا اللہ میں بہت شرمندہ ہوں، میں اللہ سے کس طرح ملاقات کروں گا، افسوس میں اس کے پاک گھر کی طرف کبھی پیدل چل کر حج پر نہیں گیا۔ اس کے بعد آپ نے مدینہ منورہ سے 20 مرتبہ پیدل مکہ مکرمہ کا سفر کر کے حج کا سفر کیا، یعنی آپ 20 بار آپ نے حج ایسا کیا کہ مدینے سے پیدل مکہ پاک آئے۔ اور منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کی، پھر اپنا رخسار مبارک جو ہے وہ مقام ابراہیم پر رکھ دیا اور زارو کتار رونے لگے اور اس طرح مناجات کرتے ہیں، اے میرے رب قدیر، تیرا حقیر بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے، تیرا بھکاری تیرے دروازے پر حاضر ہے، تیرا مسکین بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے۔ انہی الفاظ کو بار بار دہراتے رہے اور روتے رہے۔ اس کے بعد مسجد الحرام سے باہر تشریف لائے تو آپ سے چند گز دور جو ہے مسکین بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا گزر چند مسکینوں کے پاس سے ہوا جو صدقے کی روٹیوں کے ٹکڑے کھا رہے تھے۔ ان مسکینوں نے آپ کو سلام کیا اور کہا حضور آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ جائیے، تو آپ نے سبحان اللہ نواسہ رسول ہو کر آپ ان کے دسترخوان پر بیٹھ گئے، ان مسکینوں کے ساتھ بیٹھ گئے، عاجزی اور انکساری دیکھیں، اور پھر آپ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ کھانے میں بھی شرکت کرتا مگر ہم آل رسول پر صدقہ جو ہے وہ حرام ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان مسکینوں کو کہا تو آپ سب میرے گھر آ جائیں، اور اپنے گھر لے گئے، اپنی قیام گاہ پر ان کی پرتکلف دعوت کی، انہیں شاندار کھانا بھی کھلایا اور ان سب کو تحفے بھی دیے، درہم بھی دیے۔ اللہ اکبر۔ عاشورہ کا دن جو ہے 10 محرم الحرام، یاد رہے کہ ہسٹری آف یونیورس میں، اس کائنات کی ہسٹری میں اگر موسٹ امپورٹنٹ ڈیز کی لسٹ بنائی جائے تو اس میں سے ایک دن عاشورہ کا بھی ہے۔ بہت بڑے بڑے ہسٹوریکل جو واقعات ہوئے وہ عاشورہ ہی کے دن یعنی 10 محرم الحرام کو ہوئے۔ 10 محرم الحرام کو ہی حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پہلا انسان اس دنیا میں جس کی تخلیق کی گئی وہ 10 محرم الحرام۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی وہ بھی 10 محرم الحرام۔ انہیں جنت میں جس دن داخل کیا گیا وہ بھی 10 محرم الحرام۔ یاد رہے عاشورہ کا ہی دن تھا کہ جس دن عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج اور ستارے یہ سب جو بنائے گئے یہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ دنیا میں سب سے پہلی بارش جس دن نازل ہوئی وہ بھی 10 محرم الحرام ہی کا دن تھا۔ اچھا جناب، پھر اسی طرح حضرت ابراہیم جن کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے ان کی ولادت بھی 10 محرم الحرام کو ہوئی۔ نمرود کی آگ سے جو نجات ملی وہ دن بھی 10 محرم الحرام ہی کا تھا۔ یہی وہ دن تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی امت کو فرعون سے نجات ملی، اس کا لشکر جو دریائے نیل میں غرق ہوا وہ بھی 10 محرم الحرام ہی کا دن تھا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام کی ولادت بھی 10 محرم الحرام کو ہوئی۔ آسمانوں کی طرف جب انہیں اٹھایا گیا وہ بھی دن 10 محرم الحرام تھا۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے وہ کوہ جودی پر آ کر ٹھہری تھی۔ یہی وہ دن تھا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم عطا کیا گیا، ان کو ایک عظیم حکومت جو عطا کی گئی وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے وہ دن بھی 10 محرم الحرام تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کا جو ضعف، کمزوری جو تھی وہ دور ہونے کا دن بھی 10 محرم الحرام تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بڑا صبر کیا، بڑی تکلیفیں سہی،
جس دن آپ کی مصیبتوں کو دور کیا گیا، تکلیف کو رفع کیا گیا، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا۔ اسی دن کا روزہ پہلے کی امتوں میں مشہور تھا، یہاں تک کہا گیا کہ رمضان کے روزوں سے پہلے عاشورے کا روزہ فرض تھا، بعد میں وہ منسوخ کیا گیا اور رمضان کے روزے آ گئے۔ اتنا امپورٹنٹ ڈے ہے، مگر پھر ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جس نے واقعی بڑے تاریخی واقعات ہیں، لیکن اس واقعے نے اس کائنات کو ہلا کے رکھ دیا۔ رہتی دنیا کے لیے ایک ایسی مثال بن گیا وہ واقعہ، ظلم و جفا کی ایک ایسی آندھی چلائی گئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیاروں، آپ کی آل اور آپ کے نواسوں کے ساتھ جو کیا گیا کربلا کے میدان میں، کہ کئی دن کے بھوکے پیاسے ہیں، اور جس بات پر زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو یہ سب کچھ کرنے والے بھی جو تھے وہ بھی کلمہ پڑھنے والے تھے، اپنے آپ کو نبی پاک ہی کا امتی کہنے والے تھے، اور انہوں نے آقا کی آل کے ساتھ ایسا کیا، وہ بھی 10 محرم الحرام ہی کا دن تھا۔